السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کرا تھا کہ پچھلے ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ تراویح کی نماز مردوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے، کہ مرد حضرات تو مسجدوں میں جا کر اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں اور عورتوں کے لیے تو کیا افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز ادا کرے۔ تو جس طریقے سے عورتیں 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز اپنے گھروں میں ادا کرتی ہیں، یا دوسری تہجد کی نماز، اوابین، چاشت، اشراق، جتنی بھی نوافل کی نمازیں ہیں وہ اپنے گھروں میں ادا کرتی ہیں، تو ہماری ماں بہنیں تراویح کی نماز بھی گھر میں ادا کریں۔ تو پچھلے ویڈیو میں جس طریقے سے ہم نے بتایا کہ بھئی مرد کو تو تراویح پڑھانے کے لیے ایک امام حافظ متعین ہوتا ہے، تو عورتیں بھی کیا جماعت سے نماز پڑھیں؟ تو اب اس کے لیے ہے کہ عورتوں کے لیے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ عورتیں تنہا اپنی اپنی نماز پڑھیں، جماعت سے نماز نہ پڑھے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ عورتیں تنہا نماز پڑھے، 2 رکعت کر کے۔ ٹوٹل تراویح کے اندر 20 رکعت ہوتی ہیں، تو 2 کر کے نماز پڑھے، کہ 2 رکعت تراویح پڑھے اور اس کے بعد سلام پھیرے، پھر دوسری 2 رکعت پڑھے، پھر سلام پھیرے، پھر 2 رکعت پڑھے، پھر سلام پھیرے۔ اس طریقے سے 10 سلام سے کہا کہ تراویح کو مکمل کرے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان طریقہ ہے کہ جیسے عشاء کی نماز کا وقت ہو جائے ہم عشاء کی فرض نماز ادا کریں، بس سنت 4 سنت، پھر اس کے بعد فرض ادا کریں۔ فرض ادا کرنے کے بعد پھر 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو 3 وتر اور آخری کی جو 2 نفل بچی ہوئی ہے، 3 وتر اور 2 نفل ہیں، ان کے درمیان، یعنی ابھی ہم نے عشاء کی فرض نماز ادا کری، مرد حضرات بھی اس طریقے سے پڑھیں گے اور عورتیں بھی اس طریقے سے پڑھیں گی، دونوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو عورتیں خصوصاً سن لیں ہم کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، کہ مردوں کو تو سہولت رہتی ہے مسجد کے اندر کہ بھئی مسجد میں گیا، فرض ادا کری، نوافل پڑھے اور سنت ادا ہوئی، کہ بھئی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے تراویح کی تو وہ ان کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن عورتوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ تراویح کی نماز کب اسٹارٹ کرے، کب شروع کرے۔ تو ان کے لیے خاص طور پر ہے کہ بھئی عشاء کی سنت نماز پڑھ لی، اس کے بعد فرض ادا ہوئی عشاء کی، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیا، تو یہ 4 4 8 اور یہ 4 12، یہ 12 رکعت ادا ہو گئی ہے۔ اب بچی 4 رکعت، باقی 5 بچی بھی ہے، کہ 3 وتر اور 2 نفل، یہ رکعت باقی ہے۔ تو آپ وتر کی نماز سے پہلے ہی آپ تراویح کے لیے کھڑے ہو جائیں، تراویح کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے۔ اس کے بعد آپ تراویح کو 80 پڑھنے کی کوشش کریں، کہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت۔ اب اس میں یہ ہے کہ بھئی مرد حضرات تو مسجدوں میں قرآن سنتے ہیں یا قرآن سنانے والا ہوتا ہے، تو ہم کو جتنا آسانی سے یاد ہو، اگر قرآن کے کچھ جزیات، قرآن کی کوئی صورتیں آتی ہیں تو ہم ہر 2 رکعت میں پڑھنے کی کوشش کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھے، یا جو ہم کو آیت آتی ہے یا ہم کو جو رکوع آتا ہے وہ رکوع پڑھ لے۔ تو وتر کی نماز سے پہلے ہم تراویح کی نماز کو مکمل کریں گے 2 رکعت کر کے۔ جب 20 رکعت پوری نماز ہو جائے گی تراویح کی، تو اس تراویح کی 20 رکعت کے بعد پھر ہم 3 رکعت وتر پڑھیں، وتر کی 3 رکعت کے بعد پھر 2 رکعت نفل پڑھیں۔ کہا یہ پہلے دن کی ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ ہمیں پورے 30 دن تک اسی انداز سے ہمیں نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر اس میں بھی کوئی شک ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو جس نے ابھی تک ہمارے چینل مفتی نعیم کو سبسکرائب نہیں کرا ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک نہیں کرا ہے تو لائک کریں، اور اپنے ساتھیوں میں، اپنے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، احباب میں ایسی دینی وظائف کی، دینی مسائل کی، دینی جانکاری کی ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے۔ اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ کا کوئی سوال ہے، ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے، تو کہ آپ کے دل میں سوال رہ جاتا ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل بلا جھجک آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے کہ مفتی صاحب ایسا مسئلہ ہے، ہمیں اس کا جواب چاہیے، ہم کو یہ شک ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کا جواب دینے کی۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔